لولاک لما خلقت الافلاک لولاک لما خلقت الدنیا، اے محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو نہ یہ دنیا ہوتی نہ یہ آسمان ہوتے، حضور کی وجہ سے ساری کائنات بنی ہے۔ تو پیارے بھائیوں، پہلے سب سے پہلے رب نے حضور کو بنایا۔ پیارے بھائیوں، ایک بات ذہن میں رکھو کہ حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اوپر لوگوں نے بڑی طعن و تشنیع کرنے کی کوشش کی ہے، ان کے بارے میں الٹے سیدھے جملے بولنے کی کوشش کی۔ آپ دیکھیے، غور کیجئے، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ہمارے مولانا محمد شفیع صاحب گولڑوی مرحوم، بالکل نوجوانی تھی میرے پاس آئے، اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ کے ملفوظات لے کر آئے، اس میں بیمہ کے جواز پر اعلیٰ حضرت کا فتویٰ مجھے دکھایا۔ اعلیٰ حضرت لکھے بیمہ جائز ہے، بیمہ پالیسی۔ پھر میں آپ علماء نے اصل میں بعض مسائل بدلتے ہیں زمانے کے بدلنے سے، ٹھیک ہے نا؟ بعض مسائل ہوتے ہیں جو کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھا جائے، لیکن اس کے بعد زمانہ بدلتا ہے تو مسائل بدل جاتے ہیں۔ ہمیں کہا گیا عورتیں مسجد میں آ سکتی ہیں، پھر زمانہ بدلا تو روک دیا حضرت عمر بن خطاب نے، ٹھیک ہے نا جی؟ اعلیٰ حضرت کا وہ فتاوی رضویہ لے کر آ گئے، جناب بیمہ پالیسی جائز ہے، دیکھیے علماء بات کر رہے ہیں، میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ میں نے جب ایک نگاہ ڈالی ہلکی سی، میں نے کہا مولانا ٹھیک ہے، میری بیمہ پالیسی کرا دیجیے۔ کہ دیکھ پڑھ لیں، میں نے کہا پڑھ لیا۔ اعلیٰ حضرت کی بات آ گئی، مجھے اب تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی ایک گھر تو ایسا ہوتا ہے نا اس پر انسان مکمل اعتماد کرتا ہے نا۔ میں اعلیٰ حضرت کی بات آ گئی، اب میں اپنی تحقیقات شروع کر دوں، عجیب سی بات کر رہے ہیں۔ ہو گیا، لکھ دیا، ختم، آپ دیں کرا دیں۔ میں نے جناب علی وہ اور دیکھا نہ تو دیکھا اور جناب پیسے دیے مولانا کو۔ اس زمانے میں 3450 روپے دیے تھے میں نے، مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ جب دے دیے، بیمہ پالیسی ہو گئی، اس کا جناب فارم آ گئے، میں نے سائن کر دیے۔ سائن کرنے کے بعد فارغ ہوا تو پھر مجھے معلوم ہوا کہ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ کے اندر اس بیمہ پالیسی کے خلاف 2 فتوے جاری فرمائے ہیں۔ میں نے مولانا شفیع صاحب کو بلایا، مولانا یہ آپ نے کیا کیا؟ کہنے لگے میں نے تو ان کے ملفوظات میں دیکھا تھا، ملفوظات کس نے جمع کیے تھے؟ اعلیٰ حضرت نے یہ کہا ہے، یہ کہہ کر جمع کر دی، اور ان کی باتیں کہی ہوئی کسی نے سنی، جیسے اس کی ذہن میں آئی اسے لکھی، اور کہنے لگے میں نے تو وہ آپ کو دکھایا تھا۔ میں نے کہا مولانا مہربانی فرمائیے، میرے پیسے مجھے واپس دلوا دیجیے۔ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ مل گیا نا، فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت کی تحریر ہے بھائی، ملفوظان تحریر ہے۔ تو مولانا نے کہا جی ان کی پیسے لینے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایک کسی 2 قسطیں آپ کو اور بھرنی پڑیں گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے ماشاءاللہ، حلال حاصل کرنے کے لیے 2 دفعہ پھر میں حرام کام کروں گی، میں نہیں کرتا، یہ میں کرتا ہی نہیں۔ میری وہ ایک تحریر لے کر جنابی لوگ گئے، اس زمانے میں بہت سارے لوگوں کو ان لوگوں نے تحریر، میں تھا تو چھوٹا، لیکن اس کے باوجود میرا معاملہ شروع سے ایسا رہا ہے۔ لوگوں نے جناب دیکھا کہ ارشد کا آدمی نے بیمہ پالیسی کرا لی، ہم بھی کرا رہے ہیں، ہم بھی کرا۔ میں پریشان کہ میں کروں تو کیا کروں؟ میں نے تو اپنی کینسی کرائی، کینسی کیا کریں، میں نے پیسے پھر نہیں بھرے، ختم ہو گیا معاملہ، جو ہونا تو ہو گیا۔ پیارے بھائیوں، اعلیٰ حضرت کے ملفوظات میں کچھ تھا مگر ان کی کتاب میں کچھ تھا۔ پیارے ساتھیوں، تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ ملفوظات میں لوگ کچھ سے کچھ لکھ دیتے ہیں اپنے طور، کیونکہ ملفوظات ان بزرگوں کے، وہ تو اب ایک بندہ اپنے طور پر کتاب لکھ دے، میں نے یہ کہا ہے، میں نے یہ کہا ہے، میں نے یہ کہا ہے، لکھ کر کتاب شائع کر دے۔ میرے پاس آئیں گے جو بات میں نے کہی ہوگی وہی میں کہوں گا میں نے کہی ہے، جو میں نے نہیں کہی وہ تو اس نے سمجھایا، وہ اس نے کچھ اور سمجھایا، بھی میرے مطلب بھی نہیں تھا، نہ میں نے یہ کہا ہے، اس کا ذمہ وہ خود ہے۔ یہ بات ہوتی ہے نا۔ پیارے بھائیوں، اب شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے لکھا، فرماتے ہیں کہ ہمارے مشائخ چشت نے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء جو کہ مرید ہیں بابا فرید الدین گنج شکر کے، کہتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا میں نے کوئی کتاب نہیں لکھی، اور ان کے شیخ بابا فرید الدین گنج شکر نے بھی کوئی کتاب نہیں لکھی، اور ان کے شیخ جو ہیں حضرت سید بختیار کاکی انہوں نے بھی کوئی کتاب نہیں لکھی، اور ان کے جو شیخ ہیں خواجہ 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 معین الدین چشتی اجمیری انہوں نے بھی کوئی کتاب نہیں لکھی۔ یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اخبار الاخیار اپنی کتاب میں یہ بات تحریر فرمائی ہے
کہ مشائخ چشت نے کوئی کتاب نہیں لکھی ہے، حضرت نظام الدین اولیاء کے بعد کتابیں لکھی گئی ہیں، ان سے پہلے کوئی کتاب نہیں۔ یہ بہت لمبا عرصہ ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء ہیں، ان کے پیر مرشد بابا فرید ہیں، ان کے پیر مرشد حسین بختیار کاکی ہیں، ان کے پیر مرشد جو ہیں حضرت خواجہ غریب نواز ہیں، ایک طویل عرصہ ہے۔ اچھا کتابیں کوئی نہیں لکھی۔ اور اب ہمیں کہتے ہیں کہ جناب حضرت حسین بختیار کاکی کے ملفوظات میں آتا ہے کہ چشتی کے ساتھ یہ جملہ لگا دیا ہے انہوں نے، خواجہ غریب میں ایک حال میں بیٹھے ہوئے تھے، مرید سے کہا۔ پیارے بھائیوں، ملفوظات ہیں، کسی نے لکھ دیا ہے۔ بات یہ ہے کہ نقل را عقل باید، نقل کے لیے بھی عقل چاہیے ہوتی ہے۔ خواجہ غریب نواز کے زمانے میں ان کو چشتی کہا ہی نہیں جاتا تھا۔ خواجہ غریب نواز کے زمانے میں ان کو چشتی کہا ہی نہیں جاتا تھا۔ وہ تو اجمیری تھے یا سنجری تھے یا معین الدین تھے بس، کیونکہ آپ تو چشتی ہیں بھی نہیں نا۔ اصل میں ہوا معاملہ یہ ہے کہ خواجہ غریب نواز کی اپنی شخصیت عظیم الشان تھی۔ اب مشائخ چشت جو تھے نا وہاں پر چشت کے اندر، ہرات کے اندر، چشت کے اندر، افغانستان کے اندر، وہاں پر اب وہ لوگوں کی نگاہ سے وہ اوجھل ہو گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی یاد رہنی چاہیے، خواجہ غریب نواز جتنے بھی بڑے ہو جائیں مگر اپنے مشائخ سے بڑے تو نہیں ہوں گے نا۔ تو ان کے ساتھ بعد میں بابا فرید الدین گنج چکر کے زمانے اقدس کے بعد جا کر لوگوں نے خواجہ کے ساتھ چشتی کا لگایا، ورنہ تو خواجہ جو تھے وہ خواجہ کہلاتے تھے، خواجگان کہلاتے تھے، خواجہ کہلاتے تھے یہ لوگ۔ یہ چشتی کا اضافہ تو بہت بعد میں ہوا ہے، اور یہ لکھا جا رہا ہے کہ خواجہ غریب نواز نے کہا اپنے مرید سے کہ چشتی رسول اللہ کہو۔ پیارے بھائیو، اس وقت یہ چشتی کا لفظ ان کے ساتھ لگتا ہی نہیں تھا، یہ تو کسی بدباطن نے اضافہ کیا ہے اس کے اندر۔ پیارے بھائی، یہ تو کسی بدباطن نے اضافہ کیا ہے۔ اب یہ خواہ کا الزام ہو دینا، جبکہ آپ دیکھیں نعرہ لگتے ہیں بابا فرید نے، اللہ محمد چار حاجی خواجہ کتب فرید۔ حاجی سے مراد حضرت عثمان ہارونی ہے، خواجہ سے مراد خواجہ غریب نواز ہیں، قطب سے مراد سید بختیار کاکی ہیں، قطب بختیار کاکی، فرید سے مراد فرید ہیں۔ پیارے ساتھیوں، یہ خواہ کا ایک الزام لوگوں نے لگایا، اور یہ کتابیں جو چھپی ہیں یہ تو اب تقریباً 150 سال پہلے کتابیں چھپی ہیں۔ پہلے تو چھاپے خانے نہیں ہوتے تھے، پہلے تو ہاتھ سے لکھی ہوئی کتابیں ہوا کرتی تھی۔ چھاپے خانے تو اب بنے ہیں نا۔ پیارے بھائیوں، یہ تو بجلی آئی ہے تو معاملہ ہوا ہے نا، چھپ رہا ہے اور یہ سلسلہ ہو رہا ہے، معاملہ ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے چھاپے خانے کہاں تھے؟ لوگ تو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھا کرتے تھے۔ پیارے بھائی، ہاتھوں سے کتابیں لکھی جاتی تھیں، تو یہ جو چھاپے خانے میں اب جب چھپی ہیں یہ کتابیں 100 سال پہلے، تب کچھ بدباطن لوگوں نے آ کے خباثت مچائی ہے اس کے اندر، اور ہمارے بزرگوں کے لیے خواہ کی ایسی باتیں کہیں، اور کہیں پر شبلی رسول اللہ، کہیں پر چشتی، چلو کم از کم ایک طرح بولتے نا، کبھی کوئی کبھی کچھ کبھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ پیارے بھائیوں، ہمارے یہاں پر تو یہ چیز ہے ہی نہیں، کیونکہ ہمارے خواجہ کو تو خواجہ ہی کہا جاتا تھا، چشتی تو اب جا کے کہنے لگے ہیں، اس وقت تو چشتی تھے ہی نہیں۔ یہ تو کسی نے لا یقینی تو اضافہ کیا ہے ہمیں بدنام کرنے کے لیے، اور بدنام کرنے کی بھی کچھ وجوہات ہیں کہ کچھ اور لوگوں نے اس طرح سے کلمے اپنے نام کے ساتھ مولوی نے پڑھوائے، انہوں نے کہا ہم تو مرتے ہیں تو ہم تو ڈوبتے ہیں، صنم تم کو بھی ڈوبیں گے۔ اصل معاملہ یہ ہوا ہے۔ پیارے ساتھیوں، یہ باتیں کرنا ضروری تھیں، آپ کے سامنے بتانا ضروری تھا آپ کو۔ تو پیارے ساتھیوں، بات اصل میں یہ ہے کہ ہمارے خواجہ ہر عیب سے مبرہ مصفہ ہیں، جنہوں نے ساری زندگی حضور کی غلامی کی ہے۔ وہ کون حضور کا ہم سے نہیں کر سکتا ہے؟ نہیں جناب، پھر یہ کتابیں چھاپنا بند کرواؤ۔ بھائی میری ملکیت ہو تو میں بند کرواؤں نا۔ کوئی بندہ چھاپ دے اٹھا کر، میں کہوں تو میں نے کیوں چھاپی، وہ کہے گا کہ آپ کے جملہ حقوق اس پر لکھے ہوئے ہیں۔ پیارے بھائیو، میری کتاب کو چھاپے تو میں اس پر کیس بھی کر دوں، میری کتاب تم نے ایسی کیوں چھاپی بھائی؟ جو ایک کتاب جو شروع سے جلدی چلی آ رہی ہے، کسی مرید نے، چند لوگوں نے بیٹھ کے ملفوظات لکھے، کسی نے اضافہ کر دیا اس کے اندر، اب وہ چھپتی رہی ہے۔ میرے تو جملہ حقوق نہیں ہے اس کے اوپر، میں تو اس کا کچھ نہیں کر سکتا۔ یہی کہہ سکتا ہوں کہ اس کا انکار کروں، اور کیا کروں میں؟ ٹھیک ہے نا جی؟ میرے ساتھیوں، جملہ حقوق تو ایسی کتابوں کے ہوتے ہی نہیں ہیں۔ پیارے ساتھیوں، یہ خواہ کا جھوٹا الزام ہے، صرف جھوٹا الزام ہے، صاف صاف جھوٹ ہے، بکواس ہے۔ ہمارے اور اللہ کے خلاف لوگوں نے بکواس بازی کی، اور کچھ بھی نہیں۔
ख्वाजा गरीब ऐसे कैसे हो सकते हैं, मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि चीज से उनके लिए था ही नहीं जी। اور شیخ عبدالمحمود دہلوی نے اپنے اخبار الاخیار میں بہت پہلے یہ بات لکھ دی ہے، کہتے ہیں کہ ان مشائخ چشت نے کوئی کتاب لکھی نہیں، بات جان چھوڑی، بات ہی ختم۔ پیارے ساتھیوں، بات یہ ہے کہ میرے آقا حضور علیہ السلام کی ایک حدیث پاک مجھے یاد آتی ہے، جو حضور کی وہ حدیث پاک سناتا ہوں، بات کو ختم کرتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا میں نے خواب دیکھا، خواب بڑا طویل ہے، میں مختصر پیش کرتا ہوں۔ میرے ساتھیوں، میرے آقا نے فرمایا، صحابہ کرام سے صبح میں میرے آقا فجر کی نماز کے بعد صحابہ کرام کو رخ انور فرماتے، یہ بتاؤ کہ آپ نے وہ خواب دیکھا؟ کسی کو خواب دیکھا ہوتا؟ عرض کرتا، میرے آقا کی تعبیر فرماتے۔ ایک روز میرے آقا متوجہ ہوئے، سب نے عرض کیا حضور ہم نے کوئی خواب نہیں دیکھا۔ میرے آقا نے فرمایا لیکن میں نے دیکھا ہے۔ اب اس خواب کا ایک حصہ پیش کر رہا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا میں نے یہ دیکھا، جب وہ دو فرشتے مجھے لے کر گئے، میں نے دیکھا ایک بندہ ہے جس کے منہ کے اندر لوگ پلاس کی طرح ڈالتے ہیں اور منہ کے اندر اور جبڑے کو یہاں سے گردن سے ملا دیتے ہیں۔ ایک بندہ کھڑا ہے، یہاں سے ڈالتا ہے، یہاں پر ملا دیتا ہے، اس کے بعد پھر دوسری طرف منہ پر جبڑے میں لیتا ہے اور یہاں تک ملا دیتا ہے۔ جب یہاں تک ملاتا ہے تو پہلا جبڑا ٹھیک ہو چکا ہوتا ہے، پھر دوبارہ اسی طرح کرتا ہے۔ جب اس کو اس طرح کرتا ہے تو یہ والا جبڑا ٹھیک ہو چکا ہوتا ہے۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ تو جواب یہ ملا، حدیث طویل ہے، تو انہوں نے کہا کہ قیامت تک یہ ہوتا رہے گا اس کے ساتھ۔ یہ وہ شخص ہے جو کہ جھوٹی خبریں آفاق عالم میں پہنچایا کرتا تھا اور لوگوں کو بہکایا کرتا تھا، اللہ تعالی نے اس کی یہ سزا مقرر کی ہے۔ ہمارے میڈیا والے بھی اس بات کو جان لیں، جو جھوٹی خبریں جو چلاتے ہیں سارے اس میں آئیں گے، اور جس نے یہ جھوٹی بات لکھی، پیارے بھائیوں، یا تو ہم اس کا دفاع کریں نا تو ہم مجرم ہوں، کہیں کہ جناب میرے خواجہ غریب نے لکھا اس کا مطلب یہ نہیں اور یہ ہے اور مطلب یوں نہیں اور یوں ہے، کیونکہ ہم دفاع نہیں کرتے، ہم کیوں کریں دفاع؟ ہمارے خواجہ نے لکھا ہے، کہا ہی نہیں ہے، وہ چیز تھے نہیں، تھے ہی خواجہ، یا تو معین الدین کہتے یا سندری کہتے یا اجمیری کہتے اپنے آپ کو، چیز تھے ہی نہیں اس وقت، تو یہ تو لفظی بعد میں بنایا، تو یہ خواہ کے لیے اضافہ کر کے ہمارے خواجہ کے سر لگا دیا۔ پیارے ساتھیوں، یہ بہت بڑا ظلم ہے، اور آپ دیکھ رہے ہو کہ یہ ظلم اب بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور لوگوں کی بے عزتی کرنا کوئی مسئلہ رہ ہی نہیں گیا ہے۔ اچھے اچھے عزت دار لوگ بے عزت ہو جاتے ہیں، اور لوگ پھر تحقیق بھی نہیں کرتے، پوچھتے بھی نہیں کہ ہوا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین ایسی شخص ہمیں محفوظ و مامون فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔